الذي نجانا من القوم الظالمين. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا سبحان الله. أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق. سبحان الله. من الحسن والستارة والولاية والحقاية والإنامة والإمامة والنعمة أعلانا وأجلانا وأبقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأفقرنا وأكبرنا. سبحان الله. أحمر أنور أجدر أكمل أوصل أنور أجمل أجمل لا ثم نشأ جعلنا حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق نضراننا هو عوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى. ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان الله. اللهم صل على محمد أتقانا محمد وأرفعنا محمد وأذهانا محمد وعبدانا محمد وأحلانا محمد وأعلانا محمد وأولانا محمد. اللهم
اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد وشهود محمد وجنود محمد جاسود محمد ومنزود محمد حبوت محمد قلبوت محمد ألبوت محمد وسبوت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان اللہ عقل محمد وقبر محمد وجبر محمد وأغم محمد عقل نزل بصر جزر محمد اللهم صل على محمد جيوب محمد وشنوب محمد وضوء محمد شفع محمد وحضر محمد ونظر محمد روضة قدر محمد صل على محمد عين قدر محمد هنين قدر محمد عين قدر محمد إشاء قدر محمد أو ظهر قدر محمد نظر محمد وحضر محمد وصبر محمد اللهم صل على محمد ملاك محمد وشجاعة محمد وصداقة محمد وشجاعة محمد ملاك محمد بيانة محمد أمانة محمد وديانة محمد دقة محمد ولقة محمد وهدة محمد ودقة محمد ومشقة محمد ومحنة محمد وملة محمد وسنة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد محترم بھائیو حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب نے جو کچھ بھی میرے متعلق کہا اسے سیریسلی لینا ٹھیک ہے یہ ان کا ظرف تھا بڑا پن تھا ایسی کوئی بات نہیں میں ایک طالب علم تھا طالب علم ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک قرآن و سنت کا طالب علم ہوں آپ لوگوں کے علاقے کے اتحاد کے بارے میں بین العلماء میں نے سنا مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی اللہ تعالیٰ علماء کے اس اتحاد کو قائم رکھے آمین جب یہ آپس میں متحد ہیں تو یقیناً لوگوں میں دین کی محنت بڑے ذوق و شوق سے ہوتی ہوگی اللہ تعالیٰ آپس میں محبت اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے آمین اللہ تعالیٰ کو 18,000 پیش مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبوب انسان ہے انسانوں میں پھر سب سے زیادہ محبوب صاحب ایمان ہے سب سے اعلیٰ جماعت انبیاء کی جماعت ہے نبیوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جماعت کے بعد ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ اصحاب پیغمبر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین
سب کامیابی کا تلاشی میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جس کو بھی اپنے رب کا تعارف ہو گیا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ کوشش، وہ محنت، اس کا انداز اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری کوششوں کے طریقے ایک طرف سب سے بہترین طریقہ ہے کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے رمضان کے مہینہ میں قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کا معنی ہے رک جانا، رمضان آتا ہے روکنے کے لیے، رک جا، صرف کھانے پینے سے نہیں، ہر اس کام سے رک جا جس سے تیرا خالق ناراض ہوتا ہے۔ رکنا کیسے ہے؟ رکنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا اس قرآن سے۔ رمضان روکنے آیا ہے اور قرآن رکنے کا طریقہ بتلانے آیا ہے۔ رمضان روکنے آیا ہے اور قرآن رک جانے کا طریقہ بتلانے آیا ہے۔ اپنی مرضی سے تو نہیں رک سکتا، جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے، محمد جوان نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس طریقے سے رکنا ہے تو پھر تیرا رک جانا اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کو تیرے مقدر میں لکھ دینا۔ وہ تیری ہیں، وہ رحمتیں تیری ہیں، وہ برکتیں تیری ہیں۔ اگر تو روک گیا اس طرز پر جو طرز قرآن بیان کرتا ہے، پھر ہر شے تیری۔ آپ پڑھتے ہیں نا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو شاعر نے اپنے انداز میں اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ دیا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں آ جائے اور انابت کے جذبات پیدا ہو جائیں تو پھر صرف ایک کتاب ہے اللہ کا قرآن جو تمہیں ہدایت کی پٹری پہ چلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ اور یاد رکھیے بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا گناہگار جب انابت دل میں رکھ کے جستجو کرے اور ہدایت کا بن جائے متلاشی تو اللہ اسے راہ دکھا دیتے ہیں، اور اسے راہ دکھا کر اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب اس انداز میں بنا لیتے ہیں کہ پھر آسانیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کی طرف موڑ تو صحیح نہ، اور مڑنا تیرا کام ہے۔ ہر قسم کی پریشانی کی راہ اللہ کہتا ہے میں ہموار نہ کرنے پر میرا بنا۔ سب سے بڑا مسئلہ تیرے لیے ہے روزی روٹی کا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں تجھے روزی وہاں سے دوں گا کہ تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں غزوہ احد کی لڑائی میں میرے نبی کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے محبوب چچا، غزوہ بدر میں جب حضرت حمزہ یوں اکڑ کے چلتے تھے نا
تو اللہ کے پیغمبر فخر سے خوش ہو کے کہتے تھے او میرا شیر چاچا، اور دیکھو میرا شیر چاچا، دلیر چاچا، ایسا محبوب چچا جب غزوہ احد میں وحشی کے ہاتھوں شہید ہوئے تو وحشی نے نیزہ مارا ناف میں اور شہید کر دیا، پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اس نے آنکھیں کاٹی، ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، کان کاٹے، اس پر بھی نہیں رکا، تو سینہ نکال کے اعضائے رئیسہ نکالے تھے ان کو بھی کاٹا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے چاچے کے لاشے پر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور ساتھ اعلان کیا کرتے ہیں، چچا تیری جدائی کا دکھ اتنا ہوا ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں موقع پانے پر تجھ ایک کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ دکھ کا عالم یہ تھا، کتنے کافروں کو؟ 70 کافروں کو قتل کروں گا، اتنا دکھ۔ اللہ نے کہا نام میرا محبوب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رہتی دنیا تک میں نے تو تیرے کردار کو نمونہ بنایا ہے، میرا پیغمبر تو اس طرح کرے گا تو بعد والے کیا کریں گے؟ نا، قرآن نے کیا کہا، قرآن نے کس انداز میں اپنے نبی کو سمجھایا اللہ نے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، سبحان اللہ، اور پچھلے ملاحظ تھے بیٹھے بیٹھے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ سبحان اللہ، نانا میرا پیغمبر، نانا اتنی تکلیف پہنچانے کا حق رکھتا ہے میرا پیغمبر، جتنی تکلیف تجھے پہنچی ہے مجھ سے زیادہ نہیں، جتنی تکلیف تجھے پہنچی ہے میرا پاک پیغمبر، اس سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے تیرے پاس، کیونکہ انصاف یہی ہے، عدل یہی ہے، اور میں نے تجھے منصف بنا کے بھیجا ہے میرا پیغمبر۔ یہ تو ہے فتویٰ، یہ تو ہے فتویٰ کہ جتنی تکلیف آپ کو پہنچی ہے آپ اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تک فتویٰ کیا ہے؟ جتنی تکلیف آپ کو پہنچی ہے آپ بھی اتنی تکلیف پہنچائیں، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ صبر کر جائیں تو اللہ کے پاس صبر کرنے والوں کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، میں نے قرآن کی 2 تجاویز میں سے ایک کو پسند کر لیا، صبر کو، اور اپنی قسم کا کفارہ دیا جو قسم کھائی تھی، اور صبر کو پسند کر لیا۔ مکہ فتح ہو گیا، وحشی کو پتہ چلا تو بھاگ گیا، آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے، اور کسی عام مسلمان کا ناحق قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں نے تو اس ہستی کو قتل کیا ہے جو محبوب نظر تھی، محمد رسول اللہ
اللہ اللہ کے پاک پیغمبر جس کے چلنے پہ مسکرایا کرتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر جس کے چلنے پر اللہ کے پاک پیغمبر فخر کیا کرتے تھے، میں نے تو اس ہستی کے بارے میں نے اس ہستی کو دکھ پہنچایا، اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ دکھی ہو گئے میرے اس عمل سے، لیکن وقت گزرتا رہا، واشی نے اسلام کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا شروع کیا، واشی نے ارد گرد سے قرآن کی آیتیں سننا شروع کی، واشی نے ارد گرد سے رسول اللہ کی عزت کے، نبی پاک علیہ السلام کے غلبے کی خبریں سننی شروع کر دی۔ دل اسلام کی طرف بولنے لگا واشی کا، اسلام کی طرف لگنے لگا واشی کا۔ ایک دن پیغام بھیج دیا اور کہنے لگا محمد رسول اللہ، میں واشی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں واشی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، واشی ہے جس نے حمزہ کے ہونٹ کاٹے، جس نے حمزہ کا ناک کاٹا، جس نے حمزہ کے کان کاٹے، جس نے حمزہ کی آنکھیں کاٹی۔ اے اللہ کے پیغمبر، واشی ہے جس نے آپ کو دکھی کر لیا، جس نے صحابہ کو رلا دیا۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ 1000 کافروں کو قتل کروں، اس سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ بے شک کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ کوئی کافر کلمہ پڑھ لے، بہتر یہ ہے کہ کوئی بندہ خدا کا شرک والی لعنت سے باہر نکل آئے، شرک والی غلاظت سے باہر نکل آئے۔ مجھے یہ محبوب ہے، لوگوں نے واشی کی طرف پیغام بھیجا، آجا اللہ کے پاک پیغمبر مان گئے۔ سنیے گا، یہ تھوڑی بات تھی، واشی نے آپ کا، میرا، آپ کا، علماء کا کیس لڑا پورا، اور اللہ سے وہ فیصلے کروائے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں اور آج ہم فخر کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کس سے کیا کام لیتا ہے، کیس کیسے لڑا، سنیے گا۔ خط لکھتا ہے، کہتا ہے دل چاہتا ہے اسلام قبول کر لوں، دل بولو اسلام قبول یہ واسطے بعد جو کچھ ہے جے کہ مقابی چھے ہاں جست ہو کے بیٹھو، میں پوچھے ہے آنے نہیں کوئی نہ کوئی چیز ہے، خوش ہو جاؤ، کھان پین ہے ٹھیک۔ جب ہم طالب علم ہوتے تھے تو اشتہار کوئی مدرسے میں لگتا تو سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کون آ رہا ہے، یہ دیکھتے تھے نوٹ لکھا کہ نہیں۔ یہ علماء سمجھ جائیں گے اس بات، نوٹ لکھا ہے، وہ نہیں کونے میں لکھا ہوتا ہے نوٹ، آگے لکھا ہوتا ہے کھانے کا مقبول انتظام ہے آپ کے لیے بھی۔ خوش ہو جاؤ، توجہ سے سنو، یہ قرآن ہے اور یہ آج کی رات تاک راتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے آمین۔ کھانا تو نصیب کا ہے، یہ تو مذاق کی بات ہے، اصل میں تو ہم بیٹھے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا دل تو چاہتا ہے کہ اسلام قبول کر لوں، دل تو چاہتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت اتنا ڈراتی ہے مجھے، ڈرے ہوئے کو مزہ لو، دیکھو قرآن کا انداز دیکھو،
کہتا ہے دل تو چاہتا ہے اسلام قبول کر لوں، لیکن قرآن کی ایک آیت ڈرے ہوئے واشی کو اور ڈراتی ہے، اس کا کیا کروں؟ آیت لکھ کے بھیجی سورہ فرقان کی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا تقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا قرآن کہتا ہے جس نے 3 کام کیے، شروان والے ہو کتنے کام؟ 3 کام کیے۔ سب سے پہلا کام اس بندے نے جس نے 3 کام کیے، پہلا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، مرتا مر گیا، مشکل کشا سمجھا تو کس کو؟ اے ہاتھ اللہ نے طاقت دیتی ہے نا، یہ دوجیاں لینڈر کر کے اٹھتا ہے تو جی اللہ نے اٹھے تین موت پہ دی ہے، اٹھنا چاہیے نا انجر۔ اور یہ بیٹھنا اور قرآن کی ہاں میں ہاں ڈالنا اور قرآن کی نا میں نا کہنا، خدا کی قسم قیامت والے دن بخشش کی گواہی بنے گی۔ یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ اعضاء بولیں گے، ٹھیک ہے؟ جذبے سے اللہ کا نام لیتے ہیں، یوں جوش سے اللہ کہتے ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جس نے مرتے دم تک کسی غیر کے سامنے نہ سر چکایا، نہ ہاتھ پھیلایا، نہ جولی پھیلائی، بلکہ یہی سمجھتا رہا مشکل کشا کون ہے؟ ہاتھ پروار کون ہے؟ پتر دے بڑا لا کون ہے؟ دیاں دے بڑا لا کون ہے؟ عزتاں دے بڑا لا کون ہے؟ پردیاں دے پچھوں ویکھن تے سنن تے جانن والا کون ہے؟ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی، جس نے اللہ ہی سے مانگا، جس نے اللہ ہی کے سامنے جھکتا رہا۔ دوسری بار جس نے کبھی بھی کسی ناحق قتل کو قتل نہیں کیا، کسی مسلمان کے خون سے ہاتھ حمید نہیں کیے، کسی غیر مسلم غیر حربی کو بھی قتل نہیں کیا۔ تیسری بار ولا یزنون، زنا نہیں کیا۔ یہ تینوں علامتیں جس میں ہیں وہ مومن ہے، اللہ کے مہمان خانے میں ہوگا۔ لیکن جس نے یہ کام کیے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیے یلقا عذابا۔ سبحان اللہ۔ ہر گل تے نہیں سبحان اللہ بڑھنا، اللہ اندھا میں توڑ دیاں گا کہ سبحان اللہ۔ یلقا عذابا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا جو شرک کرے، جو ناحق قتل کرے، جو زنا کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سنو لوگو، یُذَاقُ لَهُ الْعَذَابُ یوم القیامت وَيَخْلُدُ فِیہ مُہَانًا۔
بن دیتی کیوں میں شرک بھی کیتا اور لوگوں میں قتل بھی کیتا میں زنا بھی کیتا اور میں اسلام لے آواں پاویں نہ لے آواں فرق کوئی نہیں پیندا کہنے لگا یہ آیت جو ہے یہ مجھے اسلام کی طرف آنے نہیں دیتی رسول اللہ یوں کر کے بیٹھ کے کہ قرآن نازل ہوا ہونا کو سبحان اللہ قرآن نازل ہوا اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ نعرہ تکبیر پنجاب جو چینی مہنگی ہے تو اتنے سستی اتنی سستی اللہ کو ہم اور مٹھا کھوائے گا اللہ نے تین باتوں کے بدلے تین باتیں اور بھیج دی تین کے بدلے توجہ کرنا بڑا لطیف انداز ہے قرآن کا سمجھانے کا تین کے بدلے تین بھیج دی تین کے بدلے تین بھیج دی اِلَّا مَنْ تَابَ سب سے پہلے توبہ کر سب سے پہلے توبہ کر بولو بولو سب سے پہلے توبہ کر اس کے بعد ایمان اللہ پہ مضبوط کر تیسری بات پھر نیک عمل کرنے کی طرف مڑ جا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ قرآن کو نہیں سمجھتے نا تو وہ تبدیل پتہ کس طرح سمجھاتے ہیں کہتے ہیں گناہوں کے رجسٹر بڑے ہوئے ہوں گے نا تو وہ نیکیاں بن جائیں گے وہ کیا بن جائیں صوفی ہے حلوہ پسند سو قرآن اس کو آندہ اور کس طرح بن سکتا ہے گناہ نیکی کس طرح بن سکتا ہے زنا کیا بندے نے زنا گناہ ہے کہ نہیں وہ نیکی کیسے بنے گا شرک نیکی کیسے بنے گا ظلم نیکی کیسے بنے گا تبدیل کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسان الفاظ مولوی صاحب نے ایک ٹوپی لی ہے دکان سے یہ ٹوپی لے لی ہے اس دکان سے ٹھیک ہے پھر دکاندار کے پاس گیا کہتا ہے بھائی جان انکل جی چاچا جی اے ٹوپی تواڈے کولوں لئی سی پنجابی سمجھدے ہو اے ٹوپی لئی سی تواڈے کولوں تے ایدے وچ نقص نکل آیا کی نکل آیا نقص اے ادھروں چھید بھی ہے ادھروں ادڑی بھی ہے نقص نکل آیا تے اینو تبدیل کر دیو اے ٹوپی نو تبدیل کر دیو وہ تبدیل کی کرے گا اے دھو کے دے چھڑے گا وہ اے نقص والی ٹوپی سٹے گا ٹوکری وچ تے اندروں صاف تے شفاف تے سونی تے بغیر نقص والی کٹ کے آکھے گا لو جی تبدیل کر دی لو جی اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تین کام تو کر تیرے گناہوں کے بڑے ہوئے رجسٹر ان میں سے گناہ غلاظت ہے گندگی ہے نکال کے پھینک دوں گا انہیں صاف کر کے نا پھر اپنی طرف سے ان کو نیکیوں سے بھر دوں گا
اپنی طرف سے ان کو نیکیوں سمیت ویشی کو گئی ہے گل آکھن لگا حالے بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ ابھی بھی میرا دل مطمئن نہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے اللہ نے 3 شرطیں لگا دی. گل مشروط ہو گئی ہے. چلو توبہ تے کر لینے ہاں. چلو توبہ تے کر لینے ہاں، کوئی مسئلہ نہیں. توبہ کرنی بھی چاہیے، کر لئی توبہ. ایمان رب تے مضبوط کرنا چاہیے، مضبوط کر لینے ہاں اللہ تے ایمان بھی. لیکن ساری زندگی نیک عمل کرن دی گارنٹی کون دے وے؟ انسان. کدھرے نہ کدھرے کوئی غلطی تا ہو سکتی تے اللہ آکھے میں تے 3 شرطاں لائیاں سن، تیسری شرط وچ تو کمزور سے لہذا معافی کوئی نہیں تے میرا کی بنے گا. اللہ دے پیغمبر پھر وہ دی گل سنے تے پھر منہ تھلے کر کے رسول اللہ بہ کے اللہ دے حکم تو بغیر پیغمبر تے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی، کہو سبحان اللہ. میں نہ ویشی بھی اسلام لے آندے چکرائیں تھی پر خدا دی بھی رحمت پورے جوش تھی. اللہ نے آکھا چل پھر منگ ہاں. تو منگدا نہ تھک تے میں دیندا نہ تھکا. مانگ پھر. قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرا نبی انہوں کہنا مجھے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے. میں کہتا ہوں وحشی تو ایک مہرہ تھا، اصل اللہ سانو سہولتاں دینا چاہتا ہے. اصل اللہ سانو سہولتاں دینا چاہتا ہے. وحشی تے مہرہ سی سبب بن گیا. اللہ کہتا ہے میرا نبی انہوں کہنا ان اللہ لا عبادت میری غیرت ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ عبادت میری عبادت میری غیرت ہے تے اپنیاں غیرتاں وچ کوئی بھی شراکت برداشت نہیں کردا. او تینوں ایک قطرے تو میں بنایا تے تو بھی تے نہیں برداشت کردا. بیوی تیری غیرت ہے، عبادت میری غیرت ہے. اور تیری ماں اے تے کہہ سکتی ہے تیری بی ماں، پتریے نو بھی کہہ سکتی ہے میں تیری بی ماں ہوں، تیری بی ماں ہوں. تھی تے کہہ سکتی ہے تیری بی بیٹی، چچا تیری بھی بیٹی، ماموں تیری بھی بیٹی. بہن کہہ سکتی ہے لالا تیری بھی بہن، مامے دیا منڈیا تیری بھی بہن، اور چچا ذات تیری بھی بہن. تے بیوی نہیں کہہ سکتی، کہہ سکتی تیری بیوی. سنے گا کوئی غیرت مند؟ نہیں. کیوں؟ اللہ میرا شرم پڑتا ہے، میری غیرت ہے. اے تے ایو ہی آکھے تے سونی لگتی ہے کہ تیری ہی بیویاں. اپنی غیرت میں
سگے بھائی کو بھی برداشت نہیں بولو، جو نہیں کرتا وہ تو بولے نا، سگے بھائی کو بھی برداشت یہ کو پوچھے خیر ہے کوئی غیر ہے، آکھے غیر پاہمیں نہیں لیکن ہے تو میری غیرت ہے، پاہمیں پرا ہے پرا دا پیار اپنی جگہ، پیو ہے پیو دا پرا پیار اپنی جگہ، سکا پتر جمعہ اپنا وہ اپنی جگہ، لیکن میری غیرت کی شراکت میں برداشت نہیں کروں جڑا کرے وہ پھر غیرت مند نہیں بے غیرت، وہ کون ہے؟ بے غیرت۔ اللہ کہتے ہیں عبادت میری غیرت ہے، نبی میرے پیارے تے ضرور نے، ولی میرے پیارے تے ضرور نے، لیکن میری غیرت جو کوئی میرا شریک نہیں ہے، بولو بولو، میری غیرت وچ کوئی میرا شریک غیرت اپنا میں نے جے معاف کرتا تے اس تو علاوہ کوئی ہوئے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی گناہ جدے لئی چاہواں گا معاف کر دیواں گا۔ ویشی آکھن لگا دل میرا ہلے ہی نہیں مطمئن، دل میرا اب بولو تو صحیح، تو ہمیں ویشی دے غصہ بڑا چڑھتا ہونا ہے لیکن کام دیاں گلہ میں صلاح گیا ہے، دل نہیں مطمئن، کیوں نہیں دل مطمئن ہون کی مسئلہ ہویا ہے، آکھن لگا اللہ نے ہلے بھی گل اپنی چاہت نال بن چھڑیے، میں جنوں چاہواں گا معاف کر دیواں گا، میری واری آوے تے چاہت بدل جاوے، میری واری آوے تے چاہت بدل جاوے، میں پھر کی کراں گا، میں کوئی نہیں مطمئن۔ اللہ دے نبی اللہ نوا کو کوئی اور ڈسکاؤنٹ، کوئی اور رعایت، میں تے میں میرے پچھوں بڑے بڑے آلہ حضرتاں ہونا ہے، اے وخاندے سجیاں تے مارن گے کھبیاں، اللہ جنہوں دوجی علی سالہ نے نہ ملتا کروں وہ اندھا مسیحتے مولوی نے تو پڑھو نہ جاتا، مولوی جی تُسا نماز پڑھا یہ تو اڈا کھبا پہنچا تھلے سی، اے سمجھ لے ہوئی بندہ ہے جنہوں کروں دوجی علی سالہ نہیں لگا، بے شک بے شک، خدا کی قسم علماء ان کے جوتے اللہ کی قسم، یہ میں تقریر نہیں کر رہا دل سے کہہ رہا ہوں قرآن پکڑ کے، ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج، کوئی یہ نہ ہوتے نا خدا کی قسم ہمیں لگ لو جاتے، ان کی وجہ سے آج مسجدیں بچی ہوئی، جاؤ ہاں بینک کسے ویچ تے مرو دی کیفیت ہر پاسے، بڑے بڑے ادارے تے مسجداں ویکھو ٹیلاں بھی لگیاں نے، پکھے رنگ روغن دروازے ہیں، اللہ تنہا مولوی جی تو آڈی کنی آکھ جی 13,000 1.5 کلو دودھ، کی تنہا ہے 13,000 تے 1.5 کلو دودھ، ادھر تو بھی نہیں ہونا، ادھر دودھ نہیں ہوتا ہے، دودھ نہیں، اور کسی دکاندار سے پوچھو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تیری تنہا تیرا گھر کا گزارا کتنے میں ہوتا ہے، وہ آگے گا 4 جیاں تے 60,000 لگ جاندہ جے، تے مولویاں دے بچے پٹھے تے نہیں نہ کھاندے، یہاں کو کہا تپ کے دینا تے گھر بھی پانڈ سٹو، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کی قسم ڈر جاؤ اللہ سے، اور یہ جو تمہیں قرآن کی آیت پڑھاتے ہیں نا، تم ساری دولت ان کے قدموں میں رکھ دو، خدا کی قسم وہ دولت ہی جائے اس ایک آیت کا مول نہیں بڑھ سکتا، رب نے انہاں دے دلاں نوں پتہ نہیں اج دے دور دے ولی نے اے علماء تسی انہاں نوں فرشتے سمجھدے ہو،
تو انہاں دیاں غلطیاں جو لوگ علماء میں خامیاں تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں سمجھ جاؤ ان کی پرورش حلال کے پیسے سے نہیں ہوئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تحقیق ہے علماء کی. مولانا شامزئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو لوگ علماء کی خامیاں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں سمجھو ان کی پرورش حلال کے پیسوں سے نہیں. خامیاں تے تاں کھڑو جے لاکھ روپیہ تنہا دیو ہے گڈی بھی ایک دیو مہران آلٹو. اگر مولوی جی جاندے ہو تسی تے ساڈی تے عزت ہو تسی او جنت اے پیا بناندا ہے تے اینو 12,000 تے جڑا شراب تے گھٹ پیا لواندا ہے او دے الیکشن دی کمپین تے گڈیاں بھی تہاڈیاں پیا چلدی. انا للہ و انا الیہ. علماء کی عزت کرو. مجھے آپ کے مولوی صاحب نے نہیں کہا یہ کہنے کے لیے، اللہ کی قسم یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. علماء کی عزت کرو. ان کے بچے راستے میں مل جائیں نا. اور امام بخاری کو جانتے ہو؟ امام بخاری کا نام سنا ہے؟ امام بخاری کا درس دے رہے تھے. ایک بچہ کھیلتا ہوا آیا نا تو امام بخاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے. جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا تو بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا. درس ختم ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت جی وہ بچہ آئے اسی تے کھلو گے سو. آکھا لگے میرے استاد دا بچہ، وہ بچہ میرے ساڈے دکاندار مولوی دے بچے نوں چلو گھر نہ چل. کیویں اللہ رحمتاں تے برکتاں کرے گا، کیویں ساڈیاں اولاداں فرما بردار ہون گیاں، کیویں ساڈے گھراں وچ سکون آوے گا. اور رمضان وچ افطاریاں کروائیاں جے علماء نوں بھی پوچھیا جے عید آندی ہے کہ تواڈے کو خرچے ہے نے وہ تانوں بھی کوئی ملن واسطے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تسی بھی کسی نوں کوئی آئے گے کھواؤ پیاؤ گے کہ کوئی نہ؟ فوراً اگر اللہ کا قرآن دل پہ اثر کرے اور یہ باتیں دل میں آئیں تو فوراً اپنے حلال کے پیسوں میں سے اپنے اپنے علاقے میں مسجدوں میں جا کے اپنے علماء کی طرح صحیح کرو. جتنا میں کر سکتا ہوں میں کروں اور ان کی خدمت کرو. ان کی خدمت سے خدا اے پیر جے تواڈے اے پیر جے او مچھڑ شاہ کچھ نہیں دیندا، جمعے والی سرکار کچھ نہیں دیندی، مائی ٹھری کچھ نہیں دیندی، او مر کے ٹھر ٹھر کے. اے جے جنت تواڈی علماء جڑے اور سمجھ آئی جے کوئی نہ. اس گل تے کوئی نہیں بولیا تو نہ تھلے چھوڑ چھڑیاں جائیں کر 500 دینا پینا کچھ. اللہ ہی ہے ساڈے تے رحم کر جائے. اللہ اللہ انہاں بابیاں نوں جنت دے دے ٹائم نال. یہ جدوں وڈیرے ہو جاندے نے نا تے گھر انہاں دی سندا کوئی نہیں تے مسیتے مولوی دے دوالے چڑھے 24 گھنٹے کم کوئی نہیں انہاں نوں. اے جنت دے شہزادے نے. اللہ انہاں بزرگاں نوں جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے. ساڈے سیراں دے تاج نے. سانوں انہاں دا غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے پر یہ بھی اخیر کر چھڑ دے نے. گھر اپنی نہیں منی گئی. اندر آ کے پکھا ایڈا تیز چلایا جے بل تہاڈا پیو دے گا. دیتا بابے بھی کدی نہیں. یہ حالات حاضرہ کی باتیں ہیں. یہ حالات حاضرہ کی باتیں ہیں. جب تک یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں فالٹ سمجھ میں نہیں آتا. فالٹ نہیں سمجھ میں آتا. چودھری ہے تو وہ گھر پہ ہے، کوئی ملازم ہے تو گھر میں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. آپ کے گھروں میں سب سے بڑا گھر اللہ کا گھر ہے. اور اس گھر کا حقیقی صدر اس مسجد کا عالم ہے جو اس منبر پہ بیٹھ کے آپ کو واعظ کرتا. اس گھر کو اس کے بغیر کوئی نہیں چلا سکتا. اور یاد رکھیو میں انتظامیہ کو پنجاب دی انتظامیہ کو بڑا تانگا. میری انتظامیہ تو نہیں بولتی میرے کہ اللہ دی رحمت نال، لیکن دوجیاں نوں بھی میں سمجھانا ہے ٹیلاں نال مسیتاں آباد نہیں ہوندیاں. مسجد آباد ہوتی ہے عالم سے. مسجد آباد ہوتی ہے قرآن کی محنت سے. مسجد آباد ہوتی ہے مولوی صاحب کے اخلاص سے. اور اخلاص تب پیدا ہوتا ہے جب یہ پرسکون ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. جب اسے ذہنی تکلیفیں دو گے، معاشی تکلیفیں دو گے تو یہ دین کس طرح خوش اسلوبی سے بیان کرے گا.
کرے گا بھی تو اس کا ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دکھی ہے، یہ دکھی ہے تو ہم سکھی کیسے رہ سکتے ہیں یار؟ اس لیے اپنے علماء سے محبت کرو، ان سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کی خدمت میں بے عزتی محسوس مت کرو، مت کرو۔ کہنے لگا اللہ دل میرا ہلے بھی مطمئن کوئی نہیں ہویا کہ وچ تیری چاہت آ گئی، تو معاف کرتا جاویں میری باری آوے تے تیرا دل نہ کرے تے میں پھنس گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں منہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، جا جبریل، اللہ آ گیا جبریل اور آ کے کہنے لگا کل بولو میرا پھول امام الرسول، کل زبان کو حرکت دیجئے، اعلان کر دیجئے، قیامت تک آنے والوں کے لیے اعلان کر دیجئے، اور ایک خاص طبقے کے لیے اعلان کریے، خاص طبقے کے لیے کیا اعلان کرنا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اعلان آ گیا، میرا محبوب اعلان کر، لیکن اے اعلان تہجد پڑھن والے واسطے کوئی نہیں، 5 وقت دے نمازی واسطے کوئی نہیں، نیک تے حلال لقمے کھاون والے واسطے کوئی نہیں، اے تے اگے ہی میریاں رحمتاں دے سائے تھلے۔ یا عبادی الذین اسرفوا اعلان کر اونا واسطے جنہ اپنی زندگی گناہاں دی دل وچ غرق کر دیتا، جنہوں نے اپنی جانیاں ضائع کر لی میری نافرمانی، جن کے پاس دینے کے لیے میری راہ میں سجدہ بھی کوئی نہیں، اللہ جن کے پاس میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جوانی کا قیام بھی کوئی نہیں، صدقہ خیرات کے لیے اب مال بھی کوئی نہیں۔ بخاری کی روایت، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے اللہ مینوں دسیا ہے کہ جدوں تیرا امتی بڑھا ہو جائے، 80 سال دا بوڑھا، ہاتھ کامتے ہیں یوں زبان لڑکھڑاتی ہے، ایک وقت تھا جب توتی بولتا تھا بابے کا، لیکن اب بات کرے سمجھ کوئی نہیں آتی، ایک وقت تھا لوگ ڈرتے تھے سے، اب یہ اکیلا بیٹھا رہتا اس کے پاس بیٹھتا کوئی نہیں، رات کے وقت کپ کپے ہاتھوں سے کپ کپی زبان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے او پروردگار، میرے پاس جوانی بھی کوئی نہیں کہ تجھے سجدہ کر سکوں، جوانی کا رکوع بھی کوئی نہیں، قیام بھی کوئی نہیں، او اللہ پیسہ بھی کوئی نہیں، لوٹ کے رہ گئے میرے دیاں پتر، میرا گھر بھی گھر کوئی نہیں رہ گیا، میری منجی دے نیڑے کوئی نہیں، او اللہ میں گل کرا تے گل سننا تے تیار کوئی نہیں، لیکن تینوں یقین ہے جدی کوئی نہیں سندا
تھلے گڈا ہے تیجی اکھ ویکھن والی کوئی نہیں میرا محمد پاک کو دے ہاتھ بعد جو تھلے آندے میں بخشش دے اعلان پہلے کر دینا سبحان اللہ یا عبادی آؤ میرے بندیو کون پہ کہتا ہے اللہ بولو آؤ میرے بندیو اور جتنا اپنی زندگیاں میری نافرمانی گزاری رکھیاں جنہ رمضان آمن دے اتے بھی رکے کوئی نہ تے رکن لے طریقے قرآن کو لوں پچھے کوئی نہ اللہ فرماندے ایک دیاڑا قیامت آنا ہے جدوں میں سامنے کرنا ہے بندیاں نوں تے انہاں دے عملاں نوں بھی انہاں دے سامنے کرنا ہے تے قرآن آندا ہے اللہ اللہ جس ویلے عمل سامنے آنے نے بندیاں دے تے بندیاں دی حالت کی ہوئے گی قرآن کہندا ہے اپنے ہتھاں نوں پھاڑ پھاڑ کے چک مار مار کے اپنے ہتھاں نوں چباون گے اس ویلے اپنے ہاتھ اللہ دے دربار دے اندر اج وڈن گے اپنے ہاتھاں نوں اللہ فرماندا ہے میں اس وقت آکھاں گا ویکھ لو جو کرتوت کیتے نے تساں اج ویکھ لو اپنی اکھیاں نال ہاتھ پہ بول دے جے اج پیر پہ بول دے نے تواڈے اج ویکھ لو جو تساں کرتے رہے ہو میرے بندیو اج ویکھ لو کوئی باہروں کا بندہ کوئی نہیں آیا تواڈے اپنے آزاد تواڈے خلاف گواہی پہ دیندے نے لیکن اس کے باوجود میں محمد رسول اللہ نے پوچھنا ہے او میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اج ویکھتا صحیح تیرے سامنے کھلو گے نے لوگ ویکھتا صحیح او میرا پاک پیغمبر اج تو کی آنکھیں دائن اپنی امت دے بارے رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آکھن گے اللہ اے میری قوم نے میرے تو بعد اس قرآن چھوڑ دیتا ہے جدو قرآن نہ چھوڑ دیتا ہدایت نے انہاں دا بوہا بھی چھوڑ دیتا اللہ جدو انہاں قرآن چھوڑیا تیری رحمت انہاں کو دور ہو گئی برکت دور ہو گئی اخلاق دور ہو گیا تابعداریاں دور ہو گئیاں راحت چین دور ہو گیا انہاں دے قدر تے جمعے پر انہاں دی فرما بردار کوئی نہ رہے بائی بائی دے وجود اخلاق کوئی نہ رہا رشتے ناتے تے وجود رہے پر پیار کوئی نہ رہا بستر تے نرم ہو گئے سکون کوئی نہ رہا وجود تے بڑے بڑے پر چین کوئی نہ رہا کیوں نہ رہا اس واسطے کہ نہ قرآن چھوڑ دیتا تے ہدایت میں نہ دا بوا چھوڑ دیتا اللہ او میرا پروردگار او پالنہار اعلان کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں اعلان انہاں لئی کرنا ہے جنہاں زندگیاں اپنیاں گوا دیتیاں انہاں نو اعلان کر کے کی آکھنا ہے انہاں نو آکھ لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت کو مایوس نہ ہوئیو رب کی رحمت کو مایوس نہ ہوئیو میں اللہ جتنی دیر تانوں ویکھ رہا موت جتنی دیر تک نہیں آندی میں ہر ویلے ہر لمحہ توبہ دا دروازہ کھول کے رکھے توبہ کرنا تیرا کام ہے میرا بندہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کوئی گناہ میں تیرے پلے نہیں رہن دیندا کوئی شرطہ نہیں لاندا کوئی اپنی چاہتا نہیں دستا کوئی گناہ نہیں رہن دیندا سارے معاف کر دیواں پر ان کو کام تا تو نہیں کر میرا بندہ کی اللہ اللہ فرماتا ہے وانیبو الى ربکم واسلموا له سچے دل نال میرے قرآن والے پاس تم کر میرا فرما بردار بن یاری میرے لالا تے پھر کوئی کمی بھی رہ گئی تے میں اللہ اپنی رحمت نال دور کر
لیکن یاری تے لا اے دری نہ تو جھوٹ بھی بولدا جائے تے آکھے لا تک نہ تو میرے رحمت داڑھی بھی منڈاندا جاویں تے آکھے لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ شیو کروائے تے آکھے لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ تے پھر لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ دا کوئی فائدہ نہیں آتا توبہ دے کر اللہ دے پیغمبر کو لے کے وفد آیا علماء نو پوچھیو وفد آیا نا انہاں مچھاں رکھیاں تے داڑھیاں منائیاں تے میرے نبی نے منہ پھیر لیا وہ ادھر آئے تے رسول اللہ وہ ادھر آئے تے اللہ کے نبی یہ منہ پھیر انہاں کہا ساڈے ال رخ مبارک تے کرو اللہ دے نبی آ گیا تواڈے چہرے اس قابل ہی نہیں کہ میں نال اپنا چہرہ کروں تے جے کافر دے منہ تے داڑھی منڈی ہوئے تے میرا نبی ادھر نہ ویکھے تے اس حالت تے مسلمان دنیا تو ٹر جان تے قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے رسول اللہ دے سامنے ہو سے پوسٹر تے کٹھے ہو آج پوری دنیا دے خلاف جو جلوس کٹ دے ہو پہ فلان نے نبی دی گستاخی کیتی فلان نے کیتی خدا دی قسم چاہ گیا نہ اس تو وڈی کی گستاخی ہونی ہے کہ تساں پیغمبر دی سنت منڈا کے نہ لیے جو سٹی منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا چینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دیکھو نا داڑھی منڈانا جس طرح شراب پینا حرام زنا کرنا حرام قتل کرنا حرام ایسے طرح ہی داڑھی منڈانا بھی حرام اینو حرام کوئی نہیں پہ سمجھتا اور نائیت جناب انہیں لکھ کے لایا ہے ہمارے ہاں شیو تازہ 7 o'clock سے ہوتی ہے یہ بھی جا کے پہلی صف نماز نہیں پڑھتا ہے تو منڈا کے بھی ہوتا ہے عمرہ کرتا ہے پھر منڈا لیندہ ہے تو عمرہ بھی اللہ کے دربار قبول نہیں نماز اللہ کے دربار نماز نہیں پڑھتی ہر عمل او تو بننا ہے جی تو محمد الرسول اللہ دا ادب دل چویا تے ہون منان والے تے کینچیاں لوان والے دوویں کوئی صف وچ جے مطلب کینچیاں والے خوش پہ ہون لیکن اسی بچ گئے یہ بھی شیطان دے دھوکے نے خدا واسطے دست بستہ گزارش کرنا اپنے نبی نال تے وفا کرو یا اور نبی نال تے وفا کریے عبداللہ بن ابی رئیس المنافق ہے لیکن جرت نہیں انہوں کینچی لوان دی اسی مسلمان ہو کے منائی تے پھر تعجب ہونا مسلمانہ دا جنہ انہ منیاں نو بھی کچھ نہیں آکھیا تے اگناو جی پاج توبہ کرو آئی تاک رہا تے اللہ نو منان بیٹھے ہو نا اللہ کیویں مننے جدوں دے محبوب دی سنت دا پیڑا حال تساں کیتا ہوئے تے اللہ مننے آج ہاتھ کھڑا کرو آکھو بس بھائی یا اللہ تیرے نہیں داڑیاں نہ کریو داڑیاں نہ کریو یا اللہ بس تیرے نال تے تیرے نبی نال جیڑی اساں لڑائی شروع کیتی سی بس آج تو بعد اپنے چہرے تو داڑھی نہیں منڈاواں میں کرو آپ دے ہوئے چاچا لوگ کی بچے پیچھے او خدا تو لوگ بندیاں کو لوگ کی لکنا ہے نہیں کرو آتا اللہ نو راضی کرو یا نہیں منڈاواں انجوئی کرتا ہے جیڑا اپنے انہوں سماعت بان کے تے انجن جرید ہے نا وہ دکھی ہوئے کہ اللہ انہیں قبول ہی نہیں کیتا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے بیان نصیحت عمل دی توفیق دے وے تے نصیحت کار آمد ہے اگرنا میرے بھائیو روٹی ٹکر دے کار بھی کھانے ہیں ایتھے بہن دا مقصد تے تاں کیوں آئے ہو مقصد تے تاں ہی ہے نا کوئی دین دی گل سنیے تے عمل کریے تے جی عمل نہیں کرنا تے سنن دا مقصد تے کوئی نہیں اوہ ہے کو مقصد اے بیان تے بیان ہی کوئی نہیں شیطان نے پیغمبران دے بیان سنے نے اور ابلیس نے نبیاں دے بیان سنے نے پارو دا بیان سننا انہوں فائدہ نہیں دیتا جس سانو بھی قرآن سن کے فائدہ نہ ہوئے پھر سمجھ لویے نا دل کی خرابی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ بھی سانو پسند نہیں پیا کردا اللہ جنہوں نیکی دی توفیق دے سمجھو اللہ ادھر محبت کردا ہے تے خوش نصیب ہو جنہاں نے آج اللہ نو راضی کیتا ہے تے شیطان دی کانڈ لائیے اللہ مینوں تے توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا